حضرت مولانا سید محمود شاہ صاحب گجراتی تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار مسجدوں میں، خانقاہوں میں اور جیل کی چار دیواری پہ کھڑے ہو کے بھی تقریریں کی ہوں، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کھڑا ہو کے تقریر نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ مجلس و چیلم ہے، تقریر میں نے کیا کرنی ہے، صرف 2-3 واقعات عرض کروں گا، اپنے جذبات کا کچھ اظہار کروں گا، کیونکہ یہ چیلم ہے حضرت پیر محمد ایوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے مرید بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کوئی استاد بھی شاید ہوں گے اور ان کے اور کوئی تعلق والے ہوں گے، لیکن میرا تعلق پیر ایوب شاہ صاحب سے آج سے 47 پہلے سال کا ہے، 47 سال پہلے تعلق ہے۔ تحریک پاکستان سے پہلے جب پیر محمد ایوب شاہ صاحب گجرات میں ہمارے دارالعلوم جامعہ شاہ ولایت مدرسہ خدام الصوفیہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ہمارے صاحبزادہ پیر احمد علی شاہ صاحب بھی تھے اس وقت، میں بھی اس وقت تعلیم حاصل کرتا تھا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، وہ ہمارے دارالعلوم میں صدر مدرس تھے۔ تو یہ میں آپ کو 47 سال 40 اور 60 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ پھر تحریک پاکستان شروع ہو گئی۔ پھر تحریک پاکستان میں ہم جیل میں گئے، پہلا جیش لے کے میں جیل میں گیا۔ پیر ایوب شاہ صاحب کہنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے اگر آپ جیل میں ہیں تو میں یہاں کیا کروں گا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جیل میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی گئے۔ پیر احمد علی شاہ صاحب کو بڑی مشکل سے روکا، میں نے کہا آپ کبھی ہمارے پیغام لے جایا کریں، کوئی نامہ پیام، کبھی کبھی کوئی ہمارے لیے چیز لے آیا کریں، آپ نہ اندر آئیں۔ تو میرا تعلق اس وقت سے ہے، تحریک پاکستان کی جنگ لڑی، اکٹھے جیل میں رہے، اور جیل کی چار دیواری پہ مجھے کھڑا کر دیا۔ جوان تھا، تیز تھی، تو سامنے ایکٹی وال انگریز تھا، سنگینیں تھیں، ڈی سی وزیر چند ہندو تھا، اور 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، 25,000 کا جلوس شہنشاہ ولایت قبلہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں جیل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اندر یہ سب لیڈر تھے، شوکت آزاد خان، میاں ممتاز دولتانہ، میاں عبد الباری مرحوم، ہم سب جیل میں تھے۔ تو جب شور اٹھا تو پیر ایوب شاہ صاحب کہتے ہیں محمود شاہ جی بڑا بڑا جلوس آیا ہے اور شہنشاہ ولایت بھی موجود ہیں، اور جیل دیا کوٹریاں دوتے چڑھیے۔ یہ اوپر لے گئے مجھے، سامنے 25,000 کا جلوس تھا، اور ایک شاعر نعت پڑھ رہا تھا، عاشق مصیبتوں کی کبھی جی نہ ہار دے، حسرت سے چڑھتے نے سولی بدلے پہ آر دے، تیرا نے سائے ہیٹھ نمازاں گزار دے۔ اس وقت جو جوش تھا وہ میں نہیں بتا سکتا کہ پاکستان بناواں گے، اسلام دی شان دکھاواں گے، کملی والے دا ڈنکا بجاواں گے، پاکستان دیا گلیاں، یہ جذبہ تھا۔ لیکن وہ درویش گورنر سردار عبدالرب نکر مرحوم کیا گیا، وہ اسی مسجد میں آیا جس جگہ شہنشاہ ولایت قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سال قرآن کا درس دیا، جہاں سے تحریک پاکستان کی ابتدا ہوئی، جہاں سے تحریک ختم نبوت کا پہلا جیش لے کر میں گیا، اس مسجد میں آیا، جمعہ پڑھا، ابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا وہ سابق درویش گورنر، اور جا کے شہر کے جلسے میں پڑھتا ہے نیرنگی سیاست دارا تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ افسوس کہ ملک بنانے والے کو یاد تھے اور غاصب آ گئے جنہوں نے قبضہ کیا، کوئی چور دروازے سے آیا، کسی نے جھوٹا نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا، اپنی حکومت کے لیے اقتدار کے لیے لوگ آ گئے، لیکن ہم ملک بنانے والے دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نیرنگی ہے سیاست ہے، دارا تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو بھائیوں میرا اس وقت سے تعلق ہے پیر ایوب شاہ صاحب سے، جب ہمارے دارالعلوم جامعہ شاہ ولایت مدرسہ خدام الصوفیہ میں ہم مل کے پڑھتے تھے، صاحبزادہ مسعود الحسن صاحب بھی وہیں پڑھتے تھے۔ وہ دور آج مجھے یاد آ گیا، 47 سال کے بعد
ہم رسم کیلم میں شامل ہوا ہوں. آج مجھے رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے میری زبان رکتی ہے. آج زبان میری رکتی ہے. اور میرے محترم دوستوں، میرے پیر خانے کا پیر خانہ شہنشاہ ولاد مجھے بھی پور شریف لے گئے کہ تمہاری بیعت یہاں ہوگی، تمہارا فیض یہاں ہے. اور میرے پیر خانے کا پیر خانہ دربار چورا شریف. اس کے باوجود کبھی میں اس سے کچھ سال 1.5 سال پڑھا تھا، کبھی میں کچھ شکوہ کرتا تھا. ایوب شاہ جی یہ لکھ کٹھیرے اور ختم نبوت میں پھانسی کوشش گرے میاں والی تجھے من کیوں نہیں مل رہا ہے. میں کچھ اس بات سے ناراض ہوا. یہاں چورا شریف آیا، بغل گیر ہو گئے، کہنے لگے ہم سے غلطی ہوتے ہیں، آپ محمود شاہ ہے، شہنشاہ ولاد کے بیٹے ہیں، یہ باتیں درگزر کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ منظر میرے سامنے ہے. آج ان پچھلے عرس کے موقع پر ابا جی کے سالانہ عرس اور جلسے پر پیر ایوب شاہ صاحب موجود تھے. تو بھائیو وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے، آپ نے تو اسی شعر پہ عمل کر لیا کہ منزل ذوق تجسس کو سلا دیتی ہے، منزل ذوق تجسس کو سلا دیتی ہے. ہم تو راہوں کے طلبگار ہیں منزل کے نہیں، ارے ہم تو راہوں کے طلبگار ہیں منزل کے نہیں. میں نے کہا ایوب شاہ جی اگر منزل مل گئی پھر جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا. یہ منزلیں آج کل کیا ہے وزارت سے گورنر ہیں، ان کی کیا حکومت. ہم مجدد عالم ثانی کے غلام ہیں، ہم امیر ملت کے غلام ہیں، ہم خاندان چورائی کے غلام ہیں. شہنشاہ ولاد کا دیتا ہوں میں ان وزارتوں کو اور گورنمنٹوں کو کیا سمجھتا ہوں. تو بھائیو یہ شعر وہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے محمود شاہ تم نے تو اسی پہ عمل کیا کہ منزل ذوق تجسس کو سنا دیتی ہے، ہم تو راہوں کے طلبگار ہیں منزل کے نہیں. تو بھائی 37 اور 24 سال کا تعلق آج بظاہر ٹوٹ گیا. بظاہر حقیقت میں یہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ ایوب شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو میں نے آج پڑھی ہے نا اس کا ترجمہ سنو. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موت آ جائے گی ایک گھڑی بھی ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. میری طرف توجہ کرے آپ ذرا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آئے گی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی. اگر کوئی جناب اگر کوئی محل میں ہے تو وہیں موت آئے گی، اگر کوئی گورنمنٹ ہاؤس میں ہے تو وہاں موت آ جائے گی، اگر کوئی گورنر ہاؤس میں ہے تو وہیں موت آئے گی، اگر کوئی خانقاہ میں ہے تو وہیں موت آئے گی، اگر کوئی مسجد میں ہے تو وہیں موت آئے گی. ابا جی رحمت اللہ علیہ تو مسجد میں موت آتی ہے، کسی کو ہوٹل میں موت آتی ہے، کسی کو مسجد میں آتی ہے. ایوب کیا کرو گے پاؤں کے سامنے موت آئی. بڑے بڑے بزرگان دین چورا شریف میں ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے بزرگ. لیکن کوئی ادا پسند آ گئی کہ ایوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ پاک کی سرزمین میں موت آئی. ابھی ابھی کوئی مولانا حسن رضا خان کا شعر پڑھ رہا تھا، مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا